کرے صدق اللہ ماں ختیجہ آپ ہیں آبروئے دین و ملت، ماں ختیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت، ماں ختیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت، ماں ختیجہ آپ ہیں کفر کے ماحول میں بھی آپ تھیں عفت ماں پاک سیرت پاک تینت، ماں ختیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت، ماں ختیجہ آپ ہیں اور ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، سر بسر مہر و مربت، ماں ختیجہ آپ ہیں آبروئے دین و ملت، اور سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے، سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے، جس نے دی ہے اپنی دولت، ماں ختیجہ آپ ہیں جس نے دی ہے اپنی دولت، ماں ختیجہ آپ ہیں آبروئے دین و ملت، ماں ختیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت، ماں ختیجہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خوش آمدید ہینا نصر اللہ آپ کو بھی، اور خوش آمدید مفتی طاہر تبسم صاحب آپ کو بھی۔ آج چونکہ وقت ابھی میں نے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن 10واں روزہ 10واں پارہ، یہ وہ پارہ ہے جہاں پر اسلام کا ایک اور بہت امپورٹنٹ پلر جہاد کا حکم جو ہے وہ واضح اور فصاحت کے ساتھ آیا ہے، اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے مسلسل مثالیں دی ہیں تواتر کے ساتھ، اور جہاد کا جو حکم ہے اس کا جو ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سارے معاملات ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی جس کے کی تکمیل ہو رہی ہے کہ آپ کے اس کی کچھ آیات جو ہیں ان کا وقت نزول وہ ہے جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کی وہ جو ایک دکھ کے آلام کے مسائل تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب وہ فتح یاب ہیں، اور وہاں پر مشرکین کو نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم جانیں گے کیوں، کیسے، اور پھر اس کے ساتھ بعثت عمومی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، تو غزوہ تبوک ہے،
اس سے جڑے ہوئے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے صحابی جو اس میں شامل نہیں ہوئے، ان کے لیے کیسے پھر توبہ کا حکم آیا. اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ توبہ بھی ہے، جو کہ اس میں شامل ہے ایک حصہ سورہ توبہ کا. سو یہ آج ہم موضوعات ہیں جس کا احاطہ کریں گے، لیکن بریک کے بعد. رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں 10ویں پارے کے مضامین کا احاطہ ہم کرنے لگے ہیں. اور جناب اسی طرح ہے کہ پہلے جو 4 رکوع ہیں یہ وَعْلَمُوا جان لو، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باسط خصوصی کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے. اور یہ واقعہ سند ہے کہ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی امیر مقرر فرما کے حج کے لیے بھجوا دیا، اور پھر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئیں اور حضرت علی کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر یہ حکم جو ہے یہ مکہ میں اعلان فرما دیجئے، تمام مشرکوں کے لیے جو اعلان ہوا. یہ واقعہ اور اس کی اہمیت تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل میں یہ وہ دور تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اور یہ سورہ انفال کہ جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پاور عطا کر دی تھی. مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے حکمت پر مبنی احکام نازل ہوتے تھے. اس سے پہلے برداشت کا بھی، معاف کرنے کا بھی حکم تھا. بہت ساری ان کے جرائم جو ہیں ان کو اگنور کرنے کا حکم تھا. کاٹے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، لیکن حکم تھا کہ ابھی لڑنا نہیں. ہے. چونکہ ظاہر بات ہے کہ اسٹریٹجی کے بغیر، تیاری کے بغیر، پاور کے بغیر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمعیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھی کر دی، اور ان کی خاصی اور ان میں بڑے بڑے لوگ آ گئے، جن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ. خاص طور پر یہ 2 شیر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب یہ آئے. اور پھر مکہ کے وقت جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت تو 10,000 صحابہ تھے. تو اس کے بعد احکام جو نازل ہوئے اس کے اندر کلیریفیکیشن زیادہ ہے. مثلا جہاد کے حوالے سے جو پہلے اس طرح کا کیٹاگوریکل حکم نہیں تھا وہ یہاں نازل ہوا. 73 نمبر آیت سورہ انفال کی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب حکم آ گیا کہ آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے، اور کسی قسم کی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، وہاں کے بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی، پانی پلاتے تھے، پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا. اور اس پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے مسکین فقیر مسافر لوگ، دیکھو ہمارے پاس یہ ڈیوٹیاں ہیں اللہ کے گھر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو بھی اسی آیہ کریمہ، اسی سورہ میں، اس کی آیہ کریمہ میں رد کیا. اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. فرمایا مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، کیا یہ ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سارے اعمال کا ثواب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیس ایمان پر ہو، اگر دولت ایمان نہیں ہے. اچھا یہ بات ہمارے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں بھی، کہ بڑے بڑے جو غیر مسلم ہیں وہ انسانی فلاح و بہبود کے جو کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، تو انہیں دنیا میں اپریشیٹ ضرور کیا جائے گا. جس طرح گنگا رام ہاسپٹل ہے، یا اس طرح کی بہت ساری، کوئی پل بنا دے، کوئی سرائے تعمیر کروائے. لیکن آخرت جو ہے نا، کل جو حصہ تھا 9ویں پارے کا، اس کے آخر میں ایک آیت ایسی تھی
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ آخرت صرف مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے. یعنی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب طور سے واپس آئے نا, تو وہاں کہا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. یہ کل کے ہمارے اس میں تھا کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی حسنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا میں تو ہم سب کو دیں گے, لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فرمایا یہ صرف ان کو ملے گی چاہے وہ آپ کے ماننے والے آپ کے امتی ہوں, جو باقی رہ جائیں گے جو وہ دور پائیں گے تو ان کو آخرت میں اجر نصیب ہوگا جو میرے آخری نبی اور محبوب کا دور اور زمانہ پائیں اور پھر ان پر ایمان لائیں, جو یوم آخرت پر یقین رکھیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان رکھیں. جی بالکل, اور اس میں بھی صرف یوم آخرت کو بھی مان لیں, صرف اللہ کو بھی مان لیں. دور مصطفیٰ کے بعد جو ایمانیات کا مرکز ہے نا وہ حضور پر ایمان لانا. اچھا, پھر اسی سورہ مبارکہ میں آپ کو وہ جو حکم و جنازہ نہ پڑھنے والا یا منع کیا گیا یہ بھی, اور دعا نہ کرنے کا کہ جو مشرک ہیں بھلے وہ آباء و اجداد میں کوئی بھی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے, لیکن جب دیکھا اور اللہ نے منع فرمایا کہ وہ شرک پر ہیں تو انہوں نے بھی اس سے بالکل اسی طرف بڑی اہم بات آپ نے توجہ دلا دی. تو چونکہ احکام کو کیٹیگرائز کر دیا گیا, وہ پہلے جو تھوڑی بہت رعایت تھی وہ ختم کر دی گئی. ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد یہ نجس ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں. آج بھی وہاں آپ حرم شریف میں جائیں تو ایک حد مقرر ہے, وہاں سے آگے غیر مسلم جو ہے اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی کی آپ جو کہہ کہ ایکسٹینشن میں ہے اللہ یہ حکم اللہ کا آج بھی عمل. اب پھر پہلے یہ تھا کہ دعا جو اعزاء و اقرباء مشرکین بھی تھے یا کافر تھے تو بخشش کی دعا تو آقا علیہ السلام نے بھی, تو اس وقت منع کر دیا گیا کہ کسی کافر کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی. اور فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, یہ آپ دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے, ان تستغفر لہم 70 مرہ. فرمایا محبوب حالانکہ اللہ کے نبی ہے, اگر 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں گے تو میں نہیں بخشوں گا جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا. یہ تو کافر کے بارے میں تھا. اب منافق کے بارے میں کیا تھا؟ وہ یہ تھا عبداللہ بن ابی جو تھا جو راس المنافقین تھا. آپ نے بھی پیچھے اپنے پروگرام میں کسی سپیچ میں ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام تعلیف قلب کے لیے ان کے جو بیٹے صحابی بن گئے تھے تو ان کی تعلیف قلب کے لیے حضور اس کے باپ عبداللہ بن ابی کی قبر پر چلے گئے, تو وہاں چلے بخشش کی دعا بھی مانگی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا لا تقم علی قبر لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبر. منافقین میں سے بھی کوئی مر جائے نہ تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جائیں. ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے نا, ہم تو امت, ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون منافق ہے, یا ہمارے اوپر بھی احکامات لاگو. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, وہ اس بڑا اہم سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعتقادی نفاق تھا چونکہ اللہ حکم نازل فرما دیتا تھا اور منافقین. ہمارے دور میں اعتقادی نفاق کو جانچنے کے لیے, ایمان کے نفاق کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے, عملی نفاق ہے. عملی نفاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. تو پوچھا کہ یہ کون سی؟ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. کچھ جگہوں پہ چوتھی کا بھی ذکر ہے کہ جب لڑائی ہو, جب لڑائی ہو تو فحش کلامی گالم گلوچ پہ آ جائے. بالکل, تو یہ عملی نفاق تھا. لیکن اعتقادی نفاق کو جانچنے اور پرکھنے کا ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. لہذا جو کلمہ پڑھتا ہے, جو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, ہمیں اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے, رائٹ ہے. تو اسی آیا کریمہ میں جہاں سے یہ ہمارا آج کا پارہ شروع ہو رہا ہے نا, اور سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ اس پر بات کر رہی تھی, تو پہلے لفظ میں ہی ایک اور غلط فہمی کو دور کیا گیا. اور سورہ انفال کی پہلی آیا کریمہ میں بھی اور اس پارے کی پہلی آیا کریمہ اور سورہ کی آیت نمبر 41 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اب اس میں یہ کیا تھا کہ اس دور میں پہلے یہی کانسیپٹ تھا کہ جب لڑائی ہو تو اس کے بعد جو مال غنیمت جس کے ہاتھ میں جو لگ جائے وہ اسی کا ہے. تو مسلمانوں میں بھی یہی ذہنیت تھی. اب اس کے اندر اتنی خرابیاں تھی جو شمار اور قطار سے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی
کہ چاہے وہ غزوہ سمف ہو یا نہ ہو ہم جو ہے وہ مال لوٹنے چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی اصول بتا دیے اور اصول بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ سن لو مال غنیمت پر جپٹو نہ. مال غنیمت اللہ رسول کا حق ہے پہلی آیت میں یہ کہا, اور اس آیت میں یہ کہا وَعْلَمُوا خوب جان لو کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ, اس کے 5 حصے کیے جائیں گے, 1/5 رسول اللہ کی ملکیت ہے, وہ جہاں چاہیں گے اس کا صرف فرمائیں گے, اور باقی مجاہدین میں برابر تقسیم ہوگا. اور ایک اور آخری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں, 2 آیتوں میں, اسی تسلسل میں فرمایا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ 23 نمبر ہے. فرمایا تمہارا باپ بھی کیوں نہ ہو, تمہارا بھائی سگائی کیوں نہ ہو, اس کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ, اس کے ساتھ اپنا دلی تعلق نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتا اور پسند کرتا. اگلی آیت میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہاں اتنا خوبصورت میسج ہے اس کے اندر اہل ایمان کے لیے. فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ, اگر تمہارے اولاد, اگر تمہارے بہن بھائی, اگر تمہارے رشتہ دار, اگر تمہارے مکان, دکان, تجارت, یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بنسبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی بنسبت زیادہ محبوب ٹھہری تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو, پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت. اسی لیے بابا صحافت نے کہا تھا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اچھا جی, تو اگلا جو ہے بریک اس میں ہم جائیں گے. اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر تو آپ نے سموئی دیا, اور وہ علامہ اقبال کا وہ شعر اس کی تفسیر یہ مولانا ظفر علی خان کا جو میں نے سنا, یہ تو مولانا ظفر علی خان صاحب کا. لیکن ایک جو ہے جو آپ نے اس میں کہا شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مال غنیمت کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے وہ خالص بھی کر دیا نا جذبہ کہ لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے, نہ مال کے لیے نہ کشور کشائی کے لیے. ایک اور آیہ مبارکہ جو ہے اس کا ترجمہ بھی علامہ اقبال نے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کو. اور یہ اس میں بھی آیا ہے سورہ توبہ میں. تو میں چاہوں گی اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, مگر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بریک کا وقت ہے, تو بریک کے بعد حاضر ہوں. حسین ابن علی و فاطمہ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ